السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ زندگی کے واقعات کی اگلی کڑی، زیست کے لمحات. 5ویں کلاس میں آ چکا تھا میں. کلاس ٹیچر مس شائستہ چشمہ لگاتی تھیں اور ایک انتہائی اچھی ٹیچر تھیں، لیکن غصے کی انتہائی قسم کی تیز ٹیچر. 5th کلاس میں جو معاملات پیش آئے اس کے اندر شروعات میں تو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی. شروع کے چیپٹرز سمجھنے میں مشکل تھی. سائنس کی وہ ٹیچر تھیں، سائنس پڑھاتی تھیں، سائنس کے ساتھ انگلش بھی پڑھاتی تھیں. ایسے تیسے کر کے کلاس کا کچھ مہینے نکالے. جب فرسٹ ٹرم ہوا اس کے بعد رزلٹ آنے میں کچھ دن باقی تھے. سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تیسری جماعت سے چوتھی جماعت سے ہی تیسری جماعت سے سزا ملی تھی 2 لڑکیوں کے درمیان بیٹھنے کی، وہی کنٹینیو 5th کلاس میں رہی. 2 لڑکیوں کے درمیان ہی بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دوبارہ سے اس لڑکی کو پرپوز کیا جس کو میں چاہتا تھا، اور دوبارہ سے میری بے عزتی، انکار، ریجیکٹ اور پھر ٹیچر سے الگ ٹھیک ٹھاک قسم کی مار پڑی. اس واقعے کے بعد جو ہے میری پڑھائی مزید خراب سے خراب تر ہوتی گئی. اس 5th کلاس کے اندر میں نے بڑی مشکلوں سے 2nd ٹرم اور پھر 3rd ٹرم میں ایک پیپر میں فیل ہو جاتا، آخری پیپر میں. لیکن میں نے پیپر ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے ایسا کیا کہ اپنی جو جیومیٹری باکس ہوتا ہے وہ اٹھا کے میں نے کلاس کے اندر چھپا دی، اور میں ٹیچر کے پاس پیپر روتے روتے دیتے ہوئے چلا گیا. گھر جا کے واپس آیا. اس کے بعد امی کو لے کے گیا کہ مجھے پیپر دوبارہ دلوائیں. میرا جیومیٹری باکس کسی نے چھپا دیا تھا، میں پیپر نہیں کر سکا. میں نے ٹیچر سے کہا، ٹیچر نے مجھے اجازت نہیں دی. پھر میں دوبارہ پیپر دینے کے لیے گیا اور مجھے پورا آدھے گھنٹے سے 40 منٹ پیپر کرنے کے ملے. میں نے پیپر میں مشکل سے 2 ہی سوال کیے ہوئے تھے. 40 منٹ کے اندر میں نے 3 سوال کیے، اور وہ سارے میں نے اصل میں گھر جاتے ہوئے دیکھ لیے تھے کھول کے تھوڑے سے، تاکہ وہ میرے دماغ میں ریویژن نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے اس چالاکی کے ساتھ وہ 3 کوسچنس کا آنسرز راستے میں ریوائز کر کے ان کا اسٹارٹنگ دیکھ کے، مجھے اسٹارٹنگ نہیں آ رہی تھی، میں سوچے جا رہا تھا جبکہ مجھے وہ یاد تھے. اس کے بعد جا کے میں نے 3 سوالوں کے جواب دیے، اور اس طریقے سے میں نے 5th کلاس پاس کی. 5th کلاس پاس کرنے کے بعد جب کلاس چینج ہونے کے بعد جب چھٹیاں آتی ہیں تو یہ وہ ٹائم تھا جب نیا انٹرنیٹ کیفے کھلا، اور گھر کے آس پاس قریب و جوار میں کوئی 3-4 انٹرنیٹ کھل گئے، اور میں نے انٹرنیٹ پہ جانا شروع کیا. یہ 1995 کا سال تھا، اور جون جولائی میں چوری چھپے پہ یا ویڈیو گیم کے بہانے سے انٹرنیٹ جانا شروع کیا. ویڈیو گیم جاتے ہوئے اکثر پٹائی ہو جایا کرتی تھی، اور ویڈیو گیم گھر سے خرید تھا، ابو کو پتہ تھا، جبکہ انٹرنیٹ کیفے ابو کے علم میں نہیں تھا. تو اس لیے میں تھوڑے دور والے جاتا تھا اور کبھی قریب والے جو نظر میں آ سکے. وہاں سے مجھے شروع میں یہی الٹی سیدھی ویب سائٹس دیکھنے کے چسکے کے طور پہ گئے. لیکن پھر کچھ عرصے بعد جب ہم بلاک ایل کے ایک گھر کے اندر بنے ہوئے کیفے میں گئے تو وہاں ایک لڑکے نے مجھے دیکھ کے کہا، جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ تھے تینوں، اور ایک مسلم، ایک کرسچن، ایک ہندو تھا. اس نے کہا کہ یہ دیکھو گے بیکار ہے، وقت ضائع ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم
جو ہے تو کچھ سیکھو تو تم چیٹنگ کرنا سیکھو، اس سے تمہاری ٹائپنگ اسپیڈ بھی اچھی ہوگی اور تمہیں بات کرنی بھی آئے گی لوگوں سے۔ انٹرنیٹ پہ تم بہت سے لوگوں سے واقف اور بہت کچھ چیزیں سیکھ جاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا مجھے مشکل لگتا ہے، کہنے لگا میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اس نے 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے چیزیں سکھائیں۔ اس کے بعد کہنے لگا میں پڑھنے جا رہا ہوں، تم یہاں سرور پر بیٹھ جاؤ، تم تقریباً روز آتے ہو تو تم سرور پر بیٹھ جایا کرو اس ٹائم یہ، اور ان آؤٹ کر دیا کرو لوگوں کو اور پیسے لے لیا کرو۔ اور وہاں سے پھر انٹرنیٹ کا چسکا لگنا شروع ہوا اور میں نے چیٹ شروع کی، ہائی ASL XXL لوکیشن۔ جبکہ شروع میں نے جب یہ ان باکس میں دیکھا تو میں پریشان ہو کے اس کے پاس پوچھنے کے لیے گیا تھا، لوگ یہ کیا پوچھ رہے ہیں، وہ مجھے کیسے میری اصلیت جانتے ہیں۔ تو اس نے بتایا اس کے معنی اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس نے ایک تلقین کی، انٹرنیٹ پہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا ورنہ بہت برا پھنسو گے، سچ بولو، بے شک سچ بول کے پھنس جاؤ لیکن اس میں تمہاری بچت ہوگی، اور ہاں کسی کو زیادہ ہمدرد بن کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیال سے یہاں پہ لڑکیوں کے نام کے پیچھے لڑکے ہوتے ہیں۔ اور اس نے کہا تم ان باکس میں چیٹ کرنے کے بجائے تم مین پہ بھی اس طریقے سے چیٹ کر سکتے ہو۔ اس نے مجھے چیٹ کرنے کے طریقے اور کچھ چیزیں بتائیں جو کہ میں نے اس سے پیپر لے کے لکھ لیں، اور پھر اس کے بعد چیٹ کی طرف میرے پہلے قدم چلے۔ یوں اس طریقے سے میں انٹرنیٹ کیفے سے تھوڑی تھوڑی واقفیت رکھنے لگا، اور ہڑتالیں وغیرہ کی وجہ سے یہ سلسلہ اس کیفے میں زیادہ بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک گھر کے اندر ایسے بنا ہوا تھا کہ وہاں لڑکیاں بھی آ سکتی تھیں اور ایک سیف جگہ تھی۔ بہت کم لوگوں کو اس کا علم تھا کیونکہ انٹرنیٹ کیفے گھر کے اندر بنا ہوا تھا، اس وجہ سے ادھر موسٹلی لوگ پڑھنے والے ہی لوگ آتے تھے اس کے پاس، 1-2 ہم جیسے ہی جاتے تھے چیٹ کرنی ہے، تفریح کرنی ہے، ورنہ وہ مجھے بٹھانے کے بعد اکثر 2-2 3-3 گھنٹے غائب ہو جاتا۔ پھر میں اس کو نوک کرتا تو وہ آتا، یا تو پھر مجھے سیڑھیوں سے اوپر جا کے نوک کرنا پڑتا تو ان میں سے کوئی آتا تو پھر مجھے نکلنے کی توفیق ہوتی۔ اس طریقے سے مجھے انٹرنیٹ کہہ لیں، سوشل میڈیا کہہ لیں، اس سے آشنائی ہوئی اور یوں میرا سفر چل نکلا۔